وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان یہودیۃ من اہل خیبر سمت شاة مسلیۃ ثم أهدتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الزراعة فأكل منها وأكل رهط من أصحابه معه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفعوا أيديكم وأرسل إلى اليهودية فدعاها وقال أممت هذه الشاة فقالت من أخبرك؟ قال أخبرني هذه في يد للذراع. قالت نعم. قلت إن كان نبيا فلن تضروه وإن لم يكن نبيا استرحنا منه. فعفى عنها رسول الله ولم يؤاخب وتوفي أصحابه الذين أكلوا من الشاة وهتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ساحله من أجل الذي أكل من الشاة. هجمه أبو هند بالقرن والشفرة وهو مولى للنبي بياضة من الأنصار. رواه أبو داود والدارمي. أخرجه البخاري في صحيحه. معجزات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہر وقت ایک معجزہ ہمیشہ ظاہر ہوتا رہا ہے. میں نے جو نبی سے کریم آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے اس میں بھی ایک بڑا معجزہ ظہور پایا ہے. کہ ہمیشہ دشمن اسلام اور دشمن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کچھ آپ کے ساتھ دشمنی کا سلوک نبھاتے اور آپ کے ساتھ ایسے مواقع تلاش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی صورت سے یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم فرمائیں. نعوذ باللہ من ذالک. اور ایسا کبھی نہیں کر پا سکتے اور نہ کر پائے. ایک وقت کا یہ واقعہ ہے جسے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں
اہل خیبر میں سے ایک یہودی عورت نے بھونی ہوئی بکری میں زہر ملایا، پھر وہ بکری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستی لے کر کھانا شروع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے صحابہ کی ایک جماعت بھی کھانے لگی۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک میں اس کو نوش فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھ کھینچ لو، یعنی صحابہ کو یہ حکم کیا کہ تم اسے مت کھاؤ اور اپنے ہاتھوں کو روک لو، اور اس یہودی عورت کی طرف پیغام بھیج کر اس کو بلایا۔ تو پتا تھا کہ پوری کی پوری ایک بکری زہر آلودہ آپ کو پیش کی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ کا دست یعنی شولڈر کا گوشت بہت زیادہ پسندیدہ تھا، تو آپ نے اس میں سے کچھ نوش فرمانے کے لیے جب آپ نے چاہا تو آپ کو فوراً یہ پتا چل گیا کہ اس میں زہر ملایا گیا ہے۔ اپنے تمام صحابہ جو کھانا شروع کیے تھے اس وقت جو آپ کے محفل میں موجود تھے، آپ نے فوراً انہیں روک دیا، کہا کہ تم اس سے ہاتھ اٹھا لو اور مت کھانا۔ پھر اس یہودی عورت جس نے یہ تحفتاً بھیجا تھا اس کو بلایا اور اس کو فرمایا کیا تو نے اس بکری میں زہر ملایا تھا؟ جیسے ہی یہ بات ہوئی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا آپ کو کس نے بتلایا؟ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو بذریعہ وحی اس کا علم ہو جاتا ہے، کبھی جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے ہوتا ہے اور کبھی تو انہی اشیاء کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتلایا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس دستی نے بتایا ہے جو میرے ہاتھ میں، مطلب وہ دست کا گوشت جو بازو کا جو آپ نے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا۔ تو اس نے کہا کہ اسی نے مجھے بتلایا۔ تو فوراً اس نے کہا جی ہاں میں نے ملایا۔ اس لیے ملایا ہے اس نے جان بوجھ کر اس میں ملایا۔ میں نے سوچا کہ اگر وہ نبی ہیں تو یہ زہر ان کو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایک طرف اس بات پر اس کا
ایمان ہے، یقین ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر زہر کارگر نہیں ہوگا، پھر کس طرح سے انبیاء کو آزمایا جاتا ہے؟ میں نے سوچا اگر وہ نبی ہیں تو یہ زہر ان کو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اگر وہ نبی نہیں ہیں تو ہم ان سے نجات پا لیں گے۔ ایک ہی تیر میں دو نشان لگائے کہ اگر نبی ہیں تو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اس امتحان سے، اور اگر نبی نہیں ہیں تو ہمیں چھٹکارا ہو جائے گا ہم اس نبی سے۔ تو اس نے کہا اگر وہ نبی نہیں ہیں تو ہم اس سے نجات پا لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کاملہ اس بندے کو جو آپ کی جان لینا چاہتا ہے اس کو بھی آپ معاف فرماتے ہیں۔ حضور نے اس کو معاف کر دیا کیونکہ وہ آپ کے نبوت کا امتحان لے رہی تھی، ٹیسٹ لے رہی تھی، یہ جاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ بہت سے اہل کفار، اہل مکہ، اہل مدینہ، یہودی، عیسائی، نصرانی، سب کے سب کچھ نہ کچھ آپ سے ایک امتحان لینا یا ایک معجزہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آپ واقعی رسول ہیں یا نہیں۔ کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک جتنے بھی انبیاء ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے حضرت اسماعیل کی طرف سے نہیں بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جانب سے 2000 سال تک تمام انبیاء آپ ہی کی نسبت سے اور نسل سے آئے ہیں۔ یہ آخر نبی کس طرح دوسرے جانب سے آئے ہیں اور ہم انہیں تسلیم نہیں کریں گے؟ یعنی اسماعیل علیہ السلام کی جانب سے نہیں بلکہ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آ رہے ہیں۔ انہیں اس بات کو گوارا نہیں کرنا ہے، چاہتے تھے کہ یہ نہیں، یہ رسول نہیں ہے، یہ ثابت کر دے۔ تو ہوا یہ کہ پتہ تو چل گیا کہ کس نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس طرح یہودی عورتوں میں اس طرح کے دشمنی کے کام بہت زیادہ ہیں، اور اسی طرح بالوں میں گانٹھیاں ڈال کر کے آپ پر سحر کا بھی اثر ہوا تھا، اور اس معاملے میں اس نے جان پر کھیل کر آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ پتہ کر لے کہ یہ رسول ہیں تو ہم ایمان لے کر آئیں گے، اگر نہیں ہیں تو ہم ان سے چھٹکارا پا لیں۔ غرض آپ کی رحمت یہ گوارا نہیں تھی کہ آپ اپنی ذات کی خاطر بدلہ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا، بلکہ آپ نے فوراً اس کو معاف کر دیا۔ لیکن جو صحابہ کی جماعت اس سے پہلے کچھ نوش فرما گئی جو کھا لیے تھے، ان میں سے ایک صحابی کا انتقال ہو گیا۔
آپ کا نام بتایا جاتا ہے کہ حضرت بشرا بن برا بن معرور ایک لقمہ کھا چکے تھے اور اس کا اثر، زہر کا اثر آپ پر ہوا اور آپ کا انتقال ہو گیا۔ جیسے ہی یہ بات ہوئی تو اس عورت کو پھر بلایا گیا اور ان کے بدلے میں اس کو قتل کر دیا گیا۔ ایسا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا مقام عطا فرمایا ہے کہ جتنے بھی ذرات و اشیاء اور جمادات و نباتات و حیوانات جتنے بھی ہیں وہ آپ کے تابع ہیں اور آپ کو ہر بات کی خبر دینے کے قابل ہیں۔ جانتے ہیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام سے تمام جڑی بوٹیاں اور تمام اشیاء ہم کلام ہوتے تھے، تو کیسے کیوں کر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہم کلام نہ ہوں تو وہ ہر بات کی خبر آپ کو جب چاہے دیتے تھے۔ یہ اختیار ہے نبی کا، اگر کوئی کہے کیا انہیں کسی بات کا اختیار نہیں ہے، ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ ایمان نہیں ہے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے ہر شے پر اختیار دیا ہو۔ اگر وہ کہے کہ وہ کسی کوئی حکم نہیں رکھتے، انہیں غیب کی خبر نہیں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غیب سے یہ بات معلوم ہو جائے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ غرض یہ وہ معجزہ ہے جس کی وجہ سے یہود اور نصارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کا سلوک کیا کرتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی اہل کفار، اہل مشرکین، اہل یہود ہمارے ساتھ اسی طرح دشمنی نبھاتے ہیں۔ تو اس لیے ان کے کھانے پینے سے ہمیں بہت دور رہنا چاہیے۔ اور کیا چاہتے ہیں کہ آج ہم لوگ میں تو اتنا زیادہ ان کمپنیوں کے بارے میں یا ان کے اشیاء کے بارے میں نہیں جانتا ہوں، بلکہ ایسے کمپنیاں ہیں جو ایسے چیزیں بناتے ہیں جسے ہمارے بچے اور لوگ بہت زیادہ پسند کر کے کھاتے ہیں۔ اس کے اندر وہ جان بوجھ کر کے حرام اشیاء ملاتے ہیں تاکہ ہمارا ایمان زائل ہو جائے۔ تو ایسی چیزوں سے ہمیں بہت پرہیز کرنا چاہیے، بہت باز رہنا چاہیے۔ لیکن فیشن کے اندر ہم اس طرح ہو چکے ہیں کہ ہمیں بڑی بڑی باہر کی کمپنیوں کے نام اور ان کی چیزیں ہمیں بہت زیادہ پسند آتی ہیں اور بہت زیادہ مرغوب ہوتی ہیں، جس کے اندر وہ حرام اشیاء کو ملا کر ہمارے ایمان میں زہر گھولنا چاہتے۔ غرض سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت بکری نے خود ہی یہ بتا دیا اور آپ نے سب کو تنبیہ کر کے روک دیا، بلکہ ایک صحابی جان بحق ہو گئے اور اس کے بدل میں اس
یہودی عورت کو بلا کر کے اس کو قتل کر دیا گیا. اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب لہ الاسماء الحسنى من احصاها دخل الجنہ. لا الہ الا انت یا اللہ، 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 لا الہ الا انت یا اللہ. استغفرک یا اللہ، 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 استغفرک یا نور، 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 استغفرک یا نور. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر
المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المبسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الحادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور یا اللہ 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 یا اللہ
یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا نور 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 اللہ نور السماوات والارض اللہ نور ہے سماوات و ارض انا من نور اللہ وخلق كل شيء من نوری سرکار کی شان ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نور سے پیدا کیا اللہ کا کلام نور ہے ہم نور ہی میں گھرے ہوئے ہیں ہمارے آنکھوں کے سامنے نور ہے ہمارے قلب میں نور ہے تو نور کو بچانا نور میں کھو جانا نور کے بنے ہوئے ہیں نور میں لوٹ جائیں گے یا نور 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 صلی اللہ علی سیدنا محمد المحرم 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 صلی اللہ علیہ یا ایھا النبی 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 المحرم
صلی اللہ علیہ یا ایھا النبی المؤمن وسلم علیہ اللہ 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم اوصل صواب ما قرأنا من كلامك العظيم وما صلينا على نبيك الكريم وما ذكرنا باسمك الله بأسمائك الحسنى إلى روح سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين خصوصاً إلى روح غوث الصخرين هذا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه ثم إلى روح خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم إلى روح خواجہ الولی شاہ الامین گنج سوائی سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم إلى أرواح سلاطین اربع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم إلى أرواح كل شیوخ سلسلتنا خصوصاً إلى روح جدی سیدی سید نوری شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم إلى روح سیدی و مرشدی و مولائی سیدنا سید محمد عمر عامر کلیمی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم إلى أرواح والدین رحمۃ اللہ علیہما ثم إلى أرواح الذین سبقونا بالایمان. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا سهل لنا مهماتنا أنت تعلم حوائجنا يا قاضي الحاجات. اللهم انصر من نصرنا اللهم اخذل من خذلنا اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم سخر لأعدائي كما سخرت الريح لسليمان بن داود عليهما السلام ولينهم كما لينت الحديد لداود عليه السلام وذللهم كما ذللت فرعون لموسى عليه السلام وخيرهم كما خيرت أبا جهل لمحمد عليه السلام بحق كاف يا عين صاد وبحق حاميم عين سين قاف ثم بكما عميا فهم لا يرجعون ثم بكما عميا فهم لا يعقلون ثم بكما عميا فهم لا يبصرون. إياك نعبد وإياك نستعين
فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلی اللہ علی محمد